آپ نے کہا میری شکل میں شیطان نہیں آتا ہے، حدیث شریف میں کہا جس نے مجھے سوتے دیکھا وہ جاگتے بھی دیکھے گا۔ یہ تو سب مانتے ہیں، اب اس کی تفصیل میں جاؤ تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی تفصیل کرو تو ایک عالم کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا، تیسرا کچھ کہے گا، سنا ہوگا تم نے، تو اس میں بھی کچھ کہہ دوں گا۔ اب یہ بات کہاں صحیح ہے یا وہم ہے یا خیالات ہیں یہ اللہ جانے، تو آدمی ان چیزوں میں پڑھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ یہ کرے کہ جو وہ کام کہتے ہیں تم دل سے کرو، جب وہ تم کو اپنا آمنا سامنا کرائیں گے تمہارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، لیکن تم کسی کو بتاؤ نہیں۔ اگر جذبے میں بتا دیا، مانے نہ مانے اس پر نہ جاؤ، تم سمجھو تم نے ہی غلطی کی ہے، تم نے ایسی بات بتائی کیوں؟ تم پہ اتنا بڑا کرم ہوتا تم کیوں بتاتے؟ علم کی حد نہیں ہے، ان کے کمال کی حد نہیں ہے، ان کے جمال کی حد نہیں ہے، ان کے تصرفات کی حد نہیں ہے۔ چاند سورج تک تصرف تو کر کے دکھا دیا ہے، ہاں جی، جو چیزیں ناممکن ہے قیامت تک کوئی نہ کر سکے۔ پتھروں نے سلام کیا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے وہ تم کو بتا دے ہم کون ہیں۔ تو کنکریوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں جی، قیامت تک یہ جیسے کہتے ہیں مختصر وقت میں اتفاق سے ایسے ہوا ہے۔ جو ان کے کمالات ہیں وہ تو ہی ہیں، خدا جانے کہاں ہیں، کس کو دکھتی ہیں، قسمت والوں کو دکھتے بھی ہیں جی۔ اگر حاجت روائی کے لیے جاوے تو درختوں کو ایسا کرتے، ہاں جی، درخت ایک دم آ جاتے اپنی حاجت قضا کرتے، کوئی کر سکتا ہے قیامت تک؟ ایسی عظمت کسی کو نہیں ملی ہے کہ زمین پہ حکومت، درختوں پہ حکومت، آسمان پہ حکومت، جبرائیل میکائیل پر حکومت، جو رکاب پکڑ کے آقا جی کا کھڑا رہے، اسرائیل نوکر کی طرح بار کامتا رہے، اجازت ہے تو واپس، نہیں تو واپس جاتا ہوں۔ بتائیں، اگر اندر آئیں تو نہیں بولے کہ اجازت دے دی، روح آپ کی مرضی پر ہے، خدا نے کہا ان کی مرضی پر ہے، جو کہیں وہ کرنا ہے، یہ جو کہیں وہ کرنا ہے۔ آنا چاہیں تو ان کو لے آؤ، رہنا چاہیں جو مرضی کریں، کسی کے لیے یہ نہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ ایسے کیا قیامت تک کائنات میرے سامنے، ایسے فرمایا ہے صحیح حدیث میں، جیسی میری ہتھیلی ہے، ہم آپ ایسے ہیں ان کے ساتھ ہر وقت جیسے ہتھیلی۔ اب ہم کو سمجھ آئے نہ آئے کیا کیفیت ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے، کچھ بھی ہو، انہوں نے کہا ہے تم کو خیال تک شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کی زبان سے نکلا ہے ثابت ہو چکا ہے، ہاں ان کی زبان سے قیامت تک دیکھتے ہیں، پھر کہاں تک دیکھتے ہیں کیا پتہ ہے، دلوں کی تہہ تک جانتے ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو، نماز کے باہر ہوں، چاہے سوئے ہوئے بھی ہوں۔ اس لیے آپ وضو وہ کرتا جس کی ہوش نہ رہے۔ آقا جی اٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے میں سوتا ہوں، میرا دل نہیں سوتا، میں ہوش میں جاگ متا ہوں، سب کچھ مجھے پتا ہوتا ہے۔ ہاں، تو آقا کے کچھ معاملے ایسے ہیں، کچھ انسان یہ سوچتا ہے، کچھ یہ ہے، تو سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جب نماز میں قسم کھائی، تم قبلے کی طرف دیکھتے ہو، تو جب میں تمہارا آمنا سامنا ہوتا تم میرے سامنے ذرا احتیاط سے، جیسے چوکس رہتے ہو، احتیاط کرتے ہو۔ جب میں ایسے ہوتا ہوں تم سمجھتے ہو کہ اب ان کا دھیان ادھر ہے۔ مجھے ہر وقت ہر چیز کی پوری خبر ہوتی ہے، اس کی تہہ تک خبر ہوتی ہے۔ حدیث میں اشارہ کیا، لا ارا رکوعکم، تم دیکھتے ہو میں نماز پڑھاتا ہوں، تمہارا رکوع سب دیکھتا ہوں، رکوع صحیح کیا کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ اب نماز پڑھا رہے ہیں اب پیچھے کی پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ خشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت کون سی ریل چلتی کیسے، وہ بھی سارے میرے علم میں، تھوڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں تم میں سے ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا کے 5 رنگ ہو، چھپ سکتا ہے کہ تم میں سے چھپ نہیں سکتے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں آپ کے، جیسے کہتے ہیں فلاں چیز کا پتہ نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
آقا جی امتحان بھی لیتے ہیں. دیکھا نہیں کہ وہ شخص آ کے بیٹھا تلوار لے کے پھر واقعات لمبے نہ ہو جائیں. ہم نے کچھ ان کی تعریف بھی کرنی ہے. تو آپ نے کہا تلوار کیسے؟ کہا تلواروں کا خدا ناس جائے، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ یعنی آپ کو اپنی محبت کا اظہار اور یقین دلا رہا تھا، اور تھا دشمنی کرنے کے. آقا جی موقع لگے آقا جی کو استغفر اللہ میں قتل کروں، توبہ توبہ. لیکن بظاہر موقع جب ملے گا، لیکن اظہار محبت کر رہا تھا اور یقین دلا رہا تھا کہ میں آپ کا بہت معتقد ہوں، اور وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، ان کو برا کہتا تھا. تو آقا جی نے اس کو کیا کہا؟ تم فلانے سردار کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. فلانے دن تم دونوں نے ساری گفتگو آقا جی نے ان کو سنائی. تم نے اس کو یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر اس نے تمہارے بچوں کی ذمہ داری لی، تمہارے قرض کی ذمہ داری لی، تمہاری اولاد میری اولاد، سب باتیں بتائیں. تو پھر تم یہ طے کر کے اب میں محمد علیہ السلام سے نپٹ لوں گا. بڑا کام پا. اس نے کہا یہ تو کسی کے نہیں دیکھا. تو ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتی نا، لوگوں کے لکھ دیا کہ آقا جی نے بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، انہوں نے دعوت دی، میں آیا تو میں یہاں سے اٹھا ہوں، جبریل نے بتایا کہ یہاں نہ بیٹھیں، دیوار کے اوپر سے تم پہ تو آپ پر یہ چکی کا پارٹ پھینکیں گے. تو اب وہ اس سے کیا لیتے ہیں کہ چکی کا پارٹ کا پتہ نہیں تھا. تو اس نے بتایا جبریل نے. جبریل تو ایک نوکر تھا آقا جی کا، ایک جھاڑو والا تھا، پاؤں کو چھونے والا تھا. پاؤں کو چھونے والا تھا، رکاب کو چھونے والا تھا، جوتوں کو چومنے والا تھا. آقا جی کے رکاب پکڑی ہوئی تھی جب آقا جی براق پہ بیٹھے. ہاں جی، اس کو زیادہ علم ہے. مت آقا جی کی عظمت کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ان کی عظمت اور ظاہر ہو، اور اس نے اپنا اظہار محبت کیا تھا. آقا جی کو گو پتہ تھا اظہار محبت کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایسا چاہتا. تو آقا جی نے واقعہ بیان کیا. وہ سمجھے آقا جی کو پتہ نہیں تھا، جبریل نے مہربانی کی، احسان کیا. تو غلط فہمی سے انہوں نے یہ لکھا. کوئی آقا کے ضد سے علماء نے نہیں لکھا کہ آقا کو پتہ نہیں تھا، جبریل نے بتایا. تو آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. یہ غلطی بہت بڑی کی ہے انہوں نے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. آقا کو زمین آسمان میں جو کچھ ہے ہونے والا سارا پتہ ہے. اس لیے تو ایک حدیث میں منبر پر کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھو بتاؤں گا. کوئی کہہ سکتا ہے ایسی باتیں کرنی؟ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آیا جنگ میں، کہا کہ اگر تم چھوٹنا چاہتے تو کچھ اتنا جزیہ دے دو، ورنہ پھر جو قیدیوں کا سارا معاملہ، سب کا معاملہ ایک ہی ہے. اس نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کی چچا تھے یا کون تھے، کہ ہم اس وقت کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، فلانی رات فلانی عورت کے ساتھ فلانی جگہ اتنے مقدار کا سونا رکھا ہے، وہ پڑا ہے نہیں پڑا ہے؟ ہکا بکا رہا ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں. ہم آپ پڑھیں حدیثوں میں، لوگوں سے بتائیں. ہم تو یہ تعریف میں لگتے ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے آقا جی کو اللہ کے ہاں سفارش کر کے بخشائے جانا، کوئی حساب انشاءاللہ خدا کی قسم دینا ہی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے نا، انہوں نے ایسے کام کرائے ہیں دنیا میں. اصحاب بدر کو دنیا میں نہیں بخشا دیا تھا. ذرا روٹھے تھے خدا سے، خدا نے کہا مت روٹھو، جو کہو گے ہوگا. ہم اہل بدر جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، آپ بات کریں، ہم نے پوچھنے نہیں اچھا کیا برا کیا، جو مرضی کریں. یہ تھوڑا جملہ نہیں ہے، اتنی زبردست محبت کا معاملہ کہ جو مرضی کریں. دیکھو، اور آقا جی نے پتہ کیا کہا روٹ کر، ان تہلک ھذہ العصابہ، دعا نہیں تھی، گہری محبت کا انداز تھا. اگر تو نے آج ایسا کام کیا نا، جلالی دکھائی، تو پھر سمجھ جا پھر جلالی میں ہم بھی تیری عبادت قیامت تک نہیں کریں گے. ہاں، ان تہلک، اگر تو نے، دیکھی یہ جیسے کوئی دوست کو پکڑتا ہے نا، کہتا تو نے نہیں کیا، تجھے کرنا پڑے گا. اللہ کی قسم، آقا جی نے خدا کا اتنا عاشق معشوق تعلق ہے، کہا کرنا پڑے گا. ان تہلک یعنی خبردار، اگر ایسا آج ہوا، میری تیری دوستی میں فرق پڑ جائے گا. ہاں، رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا. اللہ نے کہا رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا ہے. اعملوا ما شئتم، ان کو بولو جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، میں نے بخش دیا ہے حساب کتاب سے پہلے. یہ کس کے طفیل؟ وہ طفیل حضرت محمد مصطفیٰ سے.
ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں ہم سب کو جو سلسلے میں خاص مسلمان پہلے ہی بخشوا دیں، حساب کتاب ہم نے دینا ہی نہیں ہے انشاءاللہ. چل ان کو پتہ نہیں لاکھوں برس عبادت کرو صحابی نہیں بن سکتے، لاکھ گناہ گار ہو، اگر آقا کی نظر تم سے ملی ہے تم صحابی ہو. کروڑوں برس کی عبادت، تقوی، ریاضت، علم تم کو صحابی نہیں بنائے گا. آقا کی نظر کتنی قیمت ہے، اگر نظر ملی ہے بالاتفاق تم صحابی ہو. خدا کر مرنے سے پہلے ہمارے آپ کی جاگتے نظریں مل جائیں اور ہم سب صحابی بن کے مرے انشاءاللہ تعالی. آپ نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا.